بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کلاس 6 کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم، اور امید کرتی ہوں کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی اردو کی درسی کتاب کے دو سبق ہمارے ہو چکے ہیں، ان کو اچھی طرح سنا ہوگا اور اسکول میں کام کر کے جمع کرا دیا ہوگا۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 3 حضرت سلمان فارسی کی بلند خوانی کریں گے، جو کہ وضاحت کریں گے آپ کو مشکل الفاظ کے ساتھ، جو کہ صفحہ نمبر 7 پر ہے، صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ آج ہم اس سبق کا پہلا صفحہ پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 7 پہ ہے۔ فرسٹ پیراگراف، فرسٹ عبارت سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ حضرت سلمان فارسی، اس سبق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں، ان کے کارنامے کیا تھے، کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور دین کی کیا کیا خدمت فرمائی انہوں نے۔ چلیے اب ہم فرسٹ پیراگراف کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس یعنی ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین بھی دوسرے لوگوں کی طرح آتش پرست تھے۔ آتش پرست کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب دین پوری طرح نہیں پھیلا تھا تو اس سے پہلے بہت سے لوگ سورج کی پوجا، آگ کی پوجا، چاند کی پوجا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے جو والد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک آتش کدے کے محتمم بھی تھے۔ آتش کدے مطلب عبادت کی جگہ جہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے محتمم تھے۔ محتمم کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو، انتظامیہ کو۔ حضرت سلمان فارسی کو والدین کے برعکس کہتے ہیں خلاف جانے کو، آتش کی پرستی سے نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آتش کی پرستش کی۔ دیکھیں حضرت سلمان فارسی جو تھے نا بیٹا، وہ اپنے والدین کے بالکل الگ جاتے تھے۔ وہ آگ کی عبادت، آگ کی پوجا کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی دلچسپی لیتے تھے، اور کبھی بھی حضرت سلمان فارسی بڑے ہوئے ہوش سنبھالے تو اپنے والدین کے مذہب پر نہیں چلے اور کبھی بھی آگ کی پوجا نہیں کی۔ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ واقعے کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کس طرح آہستہ آہستہ ہمارے دین اسلام کی طرف راغب ہوئے، انہوں نے کس طرح سے اسلام کو ڈھونڈا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرجا گھر دیکھا۔ گرجا گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عیسائی، یہودی عبادت کرتے ہیں۔ گرجا گھر میں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا، وہ گئے اور انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے عیسائی جو ہیں وہ گرجا گھر میں عبادت کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا انداز عبادت پسند آیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ جس طرح سے عبادت کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا وہ ان کی عبادت کے قریب آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے۔ کن کے پاس گئے؟ عیسائیوں کے پاس گئے اور ان سے ان کے مذہبی معاملات حاصل کرنے کے بارے میں پوچھا۔ مطلب جو عیسائی اس طرح کی جو بھی عبادت کر رہے تھے ان سے ان کی معلومات حاصل کی کہ کس طرح سے تم اپنی مذہب کی عبادات میں کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہو۔ عیسائیوں نے بتایا کہ عیسائیت کا مرکز شام ہے، ملک شام ہے۔ مرکز کہتے ہیں مین جگہ کو، کہ عیسائیت کا مذہب کہاں سے آیا، اس کا مرکز جو تھا وہ ملک شام ہے۔ ان کے علماء وہاں ہی رہتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء عیسائیت کے وہ ملک شام میں رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جا کر عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کو ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور آپ کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی جب دوسرے دین کی طرف گئے
تو ان کے جو والدین تھے نا وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے کہ وہ ہمارا دین چھوڑ کے ایک نئے دین کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ملک شام جا رہا ہوں اور وہاں پر عیسائیت کی تعلیم حاصل کروں گا. تو یہ بات ان کے والدین کو بہت بری لگی, بہت ناراض ہوئے اور ایک طرح سے حضرت سلمان فارسی کو گھر میں قید کر دیا اور گھر سے نکلنا بند کر دیا. نہ وہ گھر سے باہر جائیں گے, نہ دوسرے دین کی طرف توجہ حاصل کر پائیں گے. آگے کیا ہوا یہاں پڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انتظار میں تھے کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ شام چلے جائیں. اندر سے ان کو بہت بے چینی تھی, بہت انتظار تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو سفر کیا جاتا تھا وہ قافلے کے ذریعے, کہ مطلب قافلہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا ساتھ, کچھ لوگ ہوتے ہیں قافلے میں اور وہ ان کے ساتھ مل کے سفر کیا جاتا تھا. تو وہ ایسا کوئی قافلہ, ایسے لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ جن کے ساتھ میں ملک شام چلے جاؤں. بالآخر ایک قافلے کے ہمراہ آپ شام پہنچ گئے. ہمراہ کہتے ہیں قافلے کے ساتھ چلے گئے. وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ متعدد راہبوں اور پادریوں کے ساتھ رہے. متعدد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ, ایک کے بعد ایک. راہبوں پادریوں جو ہوتے ہیں وہ وہاں کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو کہ عیسائیت کا کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مولوی ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, ان کیا ہوتے ہیں راہبوں اور پادری. راہب کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو, پادری کہتے ہیں وہاں کے جیسے گرجا گھر کے جو معتمم ہوتے ہیں, جو انتظامیہ ہوتے ہیں, ان کو پادری کہتے ہیں. یہ کہ ان کے یہاں بہت معزز شخص ہوتے ہیں. ان کی ریاضت دیکھیے, ریاضت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مشق کر رہے ہیں, جو وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی محنت کون دیکھتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی دیکھتے ہیں. اور ان سے علوم حاصل کیے, ان کے ساتھ وہ رہتے رہے, پادریوں کے ساتھ, ان کی محنت کو دیکھتے رہے اور عیسائیت کا علم حاصل کرتے رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ عیسائیوں کی کتابوں میں ایک پیغمبر کی آمد کا ذکر ہے اور ان کا ظہور کا خطہ ارض حجاز ہے. عیسائیوں کی کتاب میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے. یہ ساری بات کس کو معلوم ہو گئی؟ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں کی کتاب معلوم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید. توریت آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور آخری کتاب قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. تو ان کی جو کتاب تھی نا اس کا نام تھا انجیل, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اسی لیے عیسائی کہلاتے ہیں. جب انہوں نے کتاب کھولی نا تو انہوں نے دیکھا کہ خطہ ارض حجاز سے ایک پیغمبر آئے گا. ایک پیغمبر کون؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن مجید سے پہلے جو 3 کتابیں آئی ہیں ان میں موجود تھا. ایک عیسائی پادری نے سچے نبی کی پہچان کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات بھی بتا دی تھیں. جب وہ حضرت سلمان فارسی ایک عیسائی پادری سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ سچے نبی کی جو پہچان ہے وہ اس کتاب میں ہے, اور انہوں نے صفات بتائیں, ان کی خوبیاں بتائیں. وہ کیا خوبیاں بتائی تھیں؟ مثلاً یہ ساری خوبیاں جو ہے نا وہ ان کی انجیل کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں, جو کہ پادری نے حضرت سلمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں. انہوں نے یہ بتایا آنے والا نبی صدقہ قبول کرنے سے اجتناب کرے گا. اجتناب کہتے ہیں پرہیز کرنے کو, بچے گا, بچنے کو. البتہ تحفہ قبول کرے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو کہ صدقہ نہیں لے گا, صدقہ قبول کرنے سے گریز کرے گا, بچے گا, لیکن تحفہ تحائف کو قبول فرق کریں گے. نیز کا مطلب ہوتا ہے بھی.
اور کیا بتایا کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے درمیان کیا ہوگی؟ مہر نبوت. مہر نبوت کہتے ہیں ایک نبوت کا نشان ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پایا جائے گا، جس کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہیں جو کہ اللہ کی آخری کتاب، ان کا دین لے کر دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں پھیلائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ ساری باتیں، ایک تو انہوں نے عیسائیت کی علم کی طرف آئے، پھر ان کو عیسائیت کی علم سے کیا، کتاب سے کیا حاصل ہوا کہ سچے دین، سچے نبی، سچے دین کی باتیں ان کو معلوم ہوئیں اور ان کا دل عیسائیت کی چھوڑنے کو، عیسائیت مذہب کو چھوڑنے کا فوراً دل چاہا اور ایک سچے اور اچھے دین کی طرف حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان، رجحان پیدا ہو گیا. آگے انہوں نے کیا کیا؟ دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتاب تھے، کہ بیتاب کہتے ہیں بے چین، بے قرار ہونے کو، کہ کسی طرح سے میں عرض حجاز پہنچ جاؤں اور اپنے پیارے نبی کے دین کو پالوں. وہ کسی طرح عرض حجاز پہنچ جائیں، نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آئیں. وہ چاہتے تھے کہ میں جلد سے جلد عرض حجاز پہنچ جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آؤں، دین اسلام قبول کر لوں. آخر کار حجاز کی طرف جانے والا ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. آخر کار مطلب ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ حجاز جانے کے لیے تیار ہو گئے. قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا. جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے تو قافلے والوں نے کیا کیا؟ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھیں بیچ دیا اور بیچ میں سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. آگے کیا ہوا؟ اسی زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مکے والوں نے ہمارے پیارے نبی کو کتنا پریشان کیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر کہاں ہجرت کی تھی؟ انہوں نے مدینے. جب وہ مدینے سے واپس آئے نا مکے، تو جب ان کو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں پتہ چلا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ فوراً ہی مدینے واپس آ گئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ان کے دین پر ایمان لے آتے ہیں. جب وہ ایمان لے آئے تو وہ کس طرح سے ایک مشہور صحابہ بنے، اس کا آگے ذکر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مشہور صحابہ کرام میں ہوتا ہے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مالک کو معاوضہ دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے بھی رکن تھے. زیادہ تر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل گفتگو فرماتے تھے. اس پیراگراف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کس طرح حضرت سلمان فارسی کا شمار بڑے بڑے اور مشہور صحابہ کرام میں ہونے لگا، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کروایا. معاوضہ کہتے ہیں کہ قیمت دے کر، پیسے دے کر ان کو آزاد کرا لیا گیا. کس سے؟ یہودیوں کے ہاتھوں جو فروخت کیا تھا اس سے ہمارے پیارے نبی نے ان کو آزاد کرایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے رکن بھی رہے. زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوشش کرتے تھے کہ میں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے طویل گفتگو فرماتے تھے. طویل گفتگو کہتے ہیں لمبی گفتگو کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو
حضرت سلمان فارسی جو صحابہ تھے ان کا ساتھ بہت پسند آیا، کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ رہ کر زیادہ گفتگو کریں۔ آگے لکھا ہے 5 ہجری میں جب کفار مکہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی کے مشورے پر مدینہ شہر کے گرد خندق کھودی گئی تھی۔ کفار کے لیے اس خندق کو عبور کرنا آسان نہ تھا، اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے حملے سے محفوظ رکھا۔ اسی خندق کی وجہ سے یہ جنگ تاریخ میں جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ دیکھیں اس پیراگراف میں کتنی بڑی ایک مشہور واقعے کا ذکر ہے، جب 5 ہجری میں بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا گیا مدینے پر، تو حضرت سلمان فارسی نے یہ حکم دیا کہ مدینہ شہر میں ایک خندق کھودی جائے۔ خندق کہتے ہیں ایک گہرا گھڑا کھودا جائے۔ کفار کے لیے اس خندق کو عبور کرنا آسان نہ تھا، مطلب ان کے آنے والے راستے جہاں سے کفار آ رہے تھے نا، تو بیچ میں ایک لمبا سا گھڑا، بہت بڑا سا گھڑا کھود دیا گیا خندق کی صورت میں، تاکہ وہ آسانی سے مدینہ شہر کے قریب نہ پہنچ جائیں۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے حملے سے محفوظ رکھا۔ مطلب کفار کے حملے سے کس طرح محفوظ رکھا؟ حضرت سلمان فارسی نے جو خندق کھودی تھی وہ ان کو عبور نہیں کر پائے، ان کو پار نہیں کر پائے اور ان تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی وجہ سے جو یہ جنگ ہے وہ پھر بعد میں آگے چل کر جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ صفحہ نمبر 8 پہ اور صفحہ نمبر 9 پہ اس سبق کا آدھا حصہ ابھی باقی ہے، جو کہ ہم اگلی کلاس میں وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور اس کی مشق جو کہ صفحہ نمبر 10 پہ ہے، مشق کے ساتھ اس سبق کو مکمل کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اگلی کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔